اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ یقینی ہے، وہ ظنی نہیں ہے، گمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے بارے میں جو کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو آئندہ کی خبر ہے، لہذا یقینی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات لوح محفوظ میں۔ مسلمان یہ بات کہتے تھے انشاءاللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا انشاءاللہ وشئتا، جو بھی وہی ہوگا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اللہ کے کاموں میں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ یہ تو شرک کر رہے ہو، تو آپ جو کرتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بھائیوں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ 4 ارکان کے حوالے سے ہم نے ان اسباق میں یہ پڑھ لیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور ایک بات ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے پڑھ لی، 12 کلاسیں فکر آخرت کے حوالے سے ہم نے پڑھی کہ آخرت پر ایمان، آخرت کی تیاری، یہ سب کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایمان کا جو 6واں رکن ہے، جو انتہائی اہم ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کے ارکان میں سے تقدیر کو بھی ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان یہ بھی لانا واجب اور ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا کتنا واجب اور ضروری ہے؟ 2 شخص ہیں، ایک کا نام یحییٰ بن یعمر اور ایک کا نام حمید بن عبد الرحمن۔ یہ دونوں بصرہ سے چلے، اور بصرہ سے چل کر یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ پہنچے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کا ایک شارٹ حصہ ہم نے یہ مفہوم کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہاں پر کاش ہماری ملاقات اس بندے سے ہو جائے کہ جو صحابی رسول ہو، جس کو اللہ کا رسول علیہ السلام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ یہ وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہے، اور انہوں نے ان سے سوال کیا لوگوں سے، یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ان کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ وہیں پہ رک گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی توفیق سے ہم جو کام کرنے کے لیے چلے تھے ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس حدیث دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ اس کے بعد آپ چل پڑے تو ایک ان میں سے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف صحابی رسول سے انہوں نے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا۔ کہا کہ عبداللہ بن عمر، بصرہ کے اندر ایک آدمی ہے، معبد جوہنی اس کا نام ہے، اور وہ بندہ عجیب دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، ہر کام نئے سرے سے ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کے علم میں ہے، نہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے، نہ ہی وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کا عقیدہ یہ ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کو جواب دینے سے پہلے ایک بات کہی۔ آپ نے ان دونوں سے کہا، کیونکہ بات یحییٰ بن یعمر کر رہے تھے اور حمید بن عبد الرحمن بھی ساتھ ساتھ تھے،
تو آپ نے ان کی بات سنی، آپ نے کہا بھئی پہلی بات تو سنو، کہا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو انہیں جا کر کے بتانا کہ میں یعنی عبداللہ بن عمر ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر وہ بندے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آئیں۔ یعنی ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ پہ رکھتا ہوں، فرشتوں پہ نہیں رکھتا، میں ان 5 کو مانتا ہوں، کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا، یا میں 5 ارکان کو مانتا ہوں اور میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی بات تو انہیں جا کر بتانا، اتنا بڑا عمل بھی کر لیں اللہ رب العالمین آپ کا عمل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک کہ آپ تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آئیں۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث سنائی، یہ صحیح مسلم کا مکمل واقعہ ہے۔ آپ نے حدیث جبرائیل سنائی کہ ایک دفعہ انسانی شکل میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے بیٹھا، لمبی حدیث ہم نے پہلے سبق میں پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوال کرنے لگا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اسے بتایا ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ تقدیر اچھی ہے یا تیرے حق میں بہتر نہیں، اس کے باوجود اللہ کی تقدیر پر ایمان لے کر کے آ۔ 6 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اب یہ تقدیر ہے کیا؟ اس کے بارے میں ایک ایسا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت لمبی چوڑی بات کرنے سے منع فرمایا۔ تو آپ نے کہا کہ پہلی امتوں میں بھی ایسی ابحاث ہوئیں اور لوگ پٹری سے ہٹ کے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، وہ گمراہی کی طرف چل پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے سے منع کیا، مگر اس تقدیر کے بارے میں جو قرآن اور احادیث میں ہمیں علم ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہ ہم آیت پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں، آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں۔ تقدیر ہے کہ اللہ نے لکھا ہے، ہمارے حالات لکھے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کا جو علم ہے آئندہ کا، مستقبل کا، آپ کا اور میرا علم ظنی ہے، گمانی ہے۔ مطلب میں کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے آج اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے کل کو نہ رکھے، لیکن یہ میری بات پکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، میں کنفرم نہیں کہتا، ہم ایسے کہتے ہیں نا۔ یعنی آپ اور میں کسی کے مستقبل کے بارے میں بات کریں، استاد کلاس میں سبق پڑھاتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ لوگ، آپ اسٹوڈنٹ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، آپ فیل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پاس بھی ہو جائیں، پکی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ یقینی ہے، وہ ظنی نہیں ہے، گمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے بارے میں جو کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو آئندہ کی خبر ہے، لہذا یقینی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات لوح محفوظ میں لکھ دیے۔ اب ایک استاد ہے، وہ طالب علم سے کہتا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، سستی کرتے ہو، امتحانات میں تیاری نہیں کرتے، جو بچے ایسے کام کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے تم نے بھی فیل ہو جانا ہے۔ امتحانات ہوئے، بچہ واقعی فیل ہو گیا، اب رزلٹ والے دن بچہ آ کے روتا ہے، کہتا ہے دیکھو نا استاد نے کہا تھا تو نے فیل ہونا ہے، دیکھو میں فیل ہو گیا۔ قصور سارا استاد کا ہے، کیونکہ استاد نے مجھے کہا تھا تو نے فیل ہونا ہے۔ اب بتائیں قصور استاد کا ہے کہ بچے کا ہے؟ کیوں؟ استاد نے کہا تھا تو نے فیل ہو جانا ہے،
استاد نے ایک نتیجہ بتایا کہ بھئی جو ایسا کرے گا اس کا انجام یہ ہے، لو یہی تقدیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا یہ کام کرنے والوں کا انجام یہ ہے، اور چونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، یہ کرنا ہے جو آگے انسان قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، اور اس نے سب کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے نیکی کے راستے پہ چلیں چاہے گمراہی کے راستے پر، البتہ اس کے پاس علم یقینی ہے، اسے پتہ ہے کس کا انجام کیا ہے، اس لیے اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ بندہ کافر ہوگا، یہ مومن ہوگا، یہ جنتی ہوگا، یہ جہنمی ہوگا۔ اس میں اللہ کا قصور ہے کہ بندے کا؟ بندے کا۔ اللہ رب العالمین نے تو اعمال کے بدلے میں جیسے بندے کے کام ہیں اللہ نے ویسا نتیجہ بتا دیا۔ تو تقدیر اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور یہ یقینی علم ہے، کیا ہونا ہے کیا ہونے والا ہے، چونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ معلومات لوح محفوظ میں لکھ دی، اس کا نام تقدیر ہے۔ اب بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی نماز نہیں پڑھتے، بھیا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اچھا نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بھئی آپ نماز پڑھ لیں، آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے کہیں نا تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ الٹے کام کر کے قصوروار تقدیر کو بناتے ہیں، جیسے وہ طالب علم قصوروار استاد کو بنا رہا تھا۔ بھئی استاد نے تو نتیجہ بتایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ انجام ہے تمہارا، اور اس نے پڑھنی ہے کہ نہیں، چونکہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور بندے کا ہی ہے۔ وہ نیکی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، بدی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اللہ نے جبر نہیں کیا، اختیار دیا بندے کو، دونوں میں سے جو مرضی کام کر لیں۔ تو اچھے کام کر کے کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں چونکہ لکھا ایسے ہے لہذا میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، برے کاموں پہ قصوروار تقدیر کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے پاس آئندہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر ہمارے جو انجام ہیں، کل میں کیا ہوں گا کیا نہیں ہوں گا، جنتی ہوں گا جہنمی ہوں گا، کافر ہوں گا مومن ہوں گا، مسلمان ہوں گا، کس صف میں ہوں گا کس میں نہیں ہوں گا، یہ اس کے بارے میں حتمی نتیجہ اور رپورٹ میں نہیں دے سکتا۔ البتہ کوشش محنت اچھے کاموں کی کر کے میں اچھا پر اللہ تعالیٰ پر ایک اچھی امید اچھا گمان کر سکتا ہوں، اور یقینی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب یہ جو تقدیر ہے اس کے بارے میں 4 چیزیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مکمل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا تقدیر کے بارے میں، وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو جاننے والا ہے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بے حد رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 چیزیں بیان کی کہ وہ عالم ہے، جاننے والا ہے، غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ ہمارا علم تو اتنا محدود ہے کہ ہم تو ظاہر کو بھی نہیں جانتے، ہمارے سامنے ظاہری طور پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہے کیا، ہم تو ظاہر کو بھی پوری طرح نہیں جانتے، جبکہ اللہ رب العالمین ظاہر کو بھی کمال تک جانتا ہے اور وہ غیب کو بھی کمال آخری انتہا تک جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس خلقہم، جب اس نے ان کو پیدا کیا، اعلم، وہ زیادہ جانتا تھا، بہتر جانتا ہے، بما کانوا عاملین، کہ وہ کیا عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ کو پتہ تھا
ان کی زندگی کتنی ہے، ان کے دن کتنے ہیں، ان کا رزق کتنا ہے، ان کی موت کب آئے گی، حیات کب ہے، اور ان کے معاملات کیسے کیسے ہوں گے، یہ کون کون سے کام کریں گے. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. علم میں ہونا کسی کا قصور نہیں ہوتا. مطلب کوئی بندہ برائی کرتا ہے نا، ایک بندہ چغلی اور غیبتیں بڑی کرتا ہے، میرے علم میں آ گیا. اب میرے علم میں ہے کہ بندہ ایسا ہے، میرا قصور ہے اس میں؟ بھائی نہیں ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ کا قصور کہاں سے آ گیا؟ ہاں اللہ نے جبر کیا ہوتا تو اللہ کا قصور ہوتا. اللہ نے جبر نہیں کیا. بندے کے دل میں ارادہ ہونا میں نے پانی پینا، بندہ اٹھ کے پی لیتا ہے. ایسے ہی ارادہ بنائے نا میں نے نماز پڑھنی ہے، کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا اللہ نے پابندی لگائی ہے بندے پر؟ تو گناہ کا وبال، گناہ کا سبب یہ بندے کی ذات اپنی ہے. اللہ کو علم ہے، علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین قصوروار نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ سمجھیں بس. تو فرمایا کہ مشرکین کے بچے جب پیدا ہوئے تو اللہ کو علم تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو پیدا کر رہا ہے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، تو جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو آپ سے مخاطب ہے یہ 2021 اور آج 8:45 بجے آج کی اس تاریخ میں کینچی کی اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کو ترجمہ کلاس پڑھائے گا اور آپ بیٹھ کے سنیں گے. یہ اللہ رب العالمین کے علم میں اس وقت تھا کہ 50,000 سال پہلے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. یہ ہے اللہ کا علم. اب اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. کسی کے علم میں ہونا قصور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو کہا کہ جو میرا علم ہے، میرے علم میں قیامت تک اور بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا لکھ دے. ساری معلومات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں. آپ نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو کلمے ہیں اٹھا لی گئیں اور جو صحیفے ہیں جن پر اللہ نے لکھا ہے وہ خشک ہو گئے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے کلمے اٹھا لی ہیں. یعنی آج اس وقت جو ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور قیامت سے پہلے جو ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے. البتہ ہر ایک چیز نے عمل میں اپنے وقت پر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا بندے کو، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اب بندے نے کرنا کیا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ علم میں ہونے سے قصوروار نہیں ہوتا بندہ. قصوروار بندے کی اپنی ذات ہے کہ اس نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، کوئی چیز بھی تیرے رب سے غائب نہیں ہوتی. مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے نا، ذرہ برابر، وہ ذرہ جو آنکھ سے بندے کو نظر بھی نہیں آتا، فرمایا اس برابر چیز بھی اللہ سے غائب نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نوٹس میں ہے. ولا اصغر من ذالک، زمین میں آسمان میں نہ ہی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ چیز واضح کتاب میں موجود ہے. اور یہ واضح کتاب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے علم کی بنیاد پر، چونکہ اللہ کا علم یقینی اور حتمی ہے، ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی بات کے بارے میں بال برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کتاب میں موجود ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا الم تعلم، کیا تو جانتا ہے، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ سب باتیں ایک کتاب میں درج کر دی گئیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ رب العالمین پر بہت ہی زیادہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کر رہے ہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے انہیں بڑی نصیحتیں فرمائیں کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے کر، مدد طلب کرے تو اللہ سے مانگ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا، وہ تیری مدد کرے گا. یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور نصیحت فرمائی، کہا ہے عبداللہ اے میرے بیٹے، اے پیارے، آپ چھوٹے سے بچے تھے ابھی، آپ عقیدہ سنا رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں، اگر ساری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے وہ تجھے نفع دینے کے لیے اتنا نفع ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور سارے اکٹھے ہو جائیں یہ نقصان نہیں دے سکتے، نقصان وہی ملنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ کیا لکھا؟ لوح محفوظ میں لکھا، اللہ کا فیصلہ ہے. اس مقدر اور نصیب سے آگے بڑھ کے زیادہ آپ کو نہ نفع مل سکتا ہے نہ نقصان، نہ کوئی دے سکتا ہے. تو لہذا بندے کو اپنے مقصد، حیات، زندگی کا جو مقصد ہے عبادت، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بقیع غرقد کے ایک جنازے میں تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہی بقیع کے قبرستان میں، تو آپ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے پاس ارد گرد آ کر کے بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی لی اور آپ زمین کو کریدنے لگے، یعنی زمین پر ایسے ایسے نشان ڈالنے لگے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسی جان نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت میں بھی بنا دیا گیا ہے اور دوزخ میں بھی لکھ دیا گیا ہے، وہ نیک آدمی ہو یا بدبخت ہو. یعنی ہر بندے کا معاملہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اور جنت کیا ہے جہنم کیا وہ. جب یہ بات سنی تو ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پہ بھروسہ کریں، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں، نیک کاپی میں، نیک رجسٹر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک ہوگا، رجوع کرے گا، اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ تو پھر ضرور بدبخت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں آسانی نظر آتی ہے، اور جن کا نام بد بختوں میں ہے، برے لوگوں میں ہے، انہیں برے کام کرنے میں آسانی نظر آتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کہتا ہے جو ایمان لے آئے، جو اللہ سے ڈرے، جو نیکی کرنا چاہے، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور جو بدی پہ اڑا ہے، نیک ہونا نہیں چاہتا، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے بند کر دیتے ہیں، مشکلات، اور اس کے لیے برائیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اس نے لکھ دیا، اس نے ہمارا انجام لکھ دیا. وہ جو اس نے انجام لکھا ہوا ہے 50,000 سال پہلے کا، ہمارے پیدا ہونے سے بھی، وہ انجام اللہ کا قصور نہیں ہے، وہ ہماری کرتوتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے کرنا ہے. اچھا کرنا ہے، اچھا انجام ہوگا تو وہی لکھا ہوا ہے، برا کریں گے برا انجام ہوگا، وہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یقینی علم ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ قصوروار ہے ہی نہیں. اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ وہ ہماری اپنی ذات کا ہے، ہماری اپنی. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے، جو تقوی اختیار کرے، کوشش کرے، ہم راستے کھول دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دین اسلام کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، روزے کے لیے کوئی بندہ کوشش اور محنت کرے اور اللہ رب العالمین بندے کی مدد نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اور جو کوشش نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے بھی 2 اثر بیان فرمائے. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن سے بڑے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن سے بڑے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اللہ نے وضاحت کر دی گمراہ کون ہوتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گناہ گار لوگ، جو گناہ کرنے والے ہیں وہی اس سے فاسق فاجر، وہی اس سے گمراہ ہوں گے. کیونکہ قرآن وہ ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، قرآن وہ اعتراض کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، قرآن میں نکتہ چینی کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. جبکہ ہدایت یافتہ متقی لوگ قرآن کو قرآن سے سمجھ کر
ہدایت پانے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قصور بندے کا ہے۔ اس پر ایک اور مثال ہے سمجھنے کے لیے، آسمان سے بارش آئی، بارش یہی بارش ہوتی ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، باغ ہے، اور ساتھ ہی گلی ہے جہاں سے آپ باغ میں انٹر ہوتے ہیں، یہی پانی باغ میں پڑا، گرا، گھاس پہ پڑا، پھولوں پہ پڑا، پودوں پہ پڑا، تو یہ شبنم بن گیا، خوشبو کا باعث بن گیا، اس نے فضا کو اور معطر کر دیا۔ اور یہی پانی ساتھ ہی گلی میں پڑ رہا ہے، گٹر میں پڑ رہا ہے، گٹر ابل کے باہر آ رہے ہیں، بارش ایک ہی ہے، بارش ایک ہی ہے، ایک طرف خوشبو کا باعث بن گئی اور دوسری طرف بدبو کا۔ قصور بارش کا ہے یا جس برتن میں پانی جا رہا ہے اس کا ہے؟ بولیں۔ بارش گٹر میں جائے گی تو وہ گند ہے، پھول پہ جائے گی تو وہ شبنم ہے، مسئلہ برتن کا ہے، بارش وہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مسئلہ برتن کا ہے، جو دل میں تقوی پیدا کر لے، نیکی کی تڑپ پیدا کر لے، ہم راستے آسان کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں کر سکتا کہ جی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو میں ایسے کر رہا ہوں۔ اور بھائی تقدیر ہمارا فیوچر کا جو انجام ہے، یا جو ہم کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، 50,000 سال پہلے جو اللہ کا علم تھا یہ ہے تقدیر بس۔ اور کسی کو علم ہو جائے وہ قصوروار نہیں ہوتا، قصوروار کام کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ استاد کو علم ہو جائے کہ بچہ فیل ہو گیا، استاد کا کیا قصور؟ یہ تو بچے کا اپنا قصور ہے نا، اس کے بیچارے میں تو علم میں آیا ہے، پہلے آیا یا بعد میں آیا۔ یہ بس یہ 2-3 جملے یاد کر لیں، میں بار بار یہ بولوں گا، اس سے مسئلہ تقدیر ویسے سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ مَا يُرِيد، وہی کرتا ہے جس کام کے کرنے کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ہم اسی لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں انشاء اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، موسیٰ اور خضر کے بارے میں بتائیے، آپ کہنے لگے میں بتا دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا تو وہی لیٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کی، واقعات بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا، تربیت کر دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو بھی آپ کام کریں، جو بھی کسی کام کے بارے میں آپ کہیں کہ میں یہ کروں گا، آپ یہ کہا کریں انشاءاللہ میں ضرور یہ کام کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو چیزیں عطا فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں وہ ساری ملا کر 100 بنتی تھیں، 100۔ انہوں نے ایک رات قصد کیا کہ میں سب سے جا کے ملاقات کر کے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے ان سے، تو میں ان بچوں کو، پیدا ہونے والوں کو میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان بیویوں سے اولاد نہیں دی، تو اس ملاقات کے نتیجے میں صرف ایک کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان اس رات کہہ دیتے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ 100 کے 100 بیٹے عطا فرماتا۔ تو یہ اپنے ہر کام کو جب آپ کہتے ہیں نا انشاء، اگر اللہ چاہے، بھائی ہمارا اس میں کام، اچھا یہ اتنا پیارا جملہ ہے، اگر کام نہیں نہ ہوا تو مایوسی نہیں آتی، بندہ کہتا ہے میں نے کہا تھا انشاءاللہ، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، میرے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے نہیں کیا، بات کون سی؟ تو یہ جو
تقدیر پر ایمان ہے، اور اس ایمان کا جو یہ تیسرا جز ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان لائے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا معاملات کے درم برم ہونے سے۔ میں یہ سوچ کے نکلتا تھا کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مگر میرا پلان شیڈول سارا ہی بدل جاتا، جاتا کسی اور کام کے لیے، آگے کوئی اور کام پڑھتے دن گزر جاتا۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ علی وہ نہیں ہوتا جو تو چاہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو العلی العظیم چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے ایمان کا ایک جز ہے کہ بندہ کہے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسلمان یہ بات کہتے تھے انشاءاللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا انشاءاللہ وشئتا، جو بھی وہی ہوگا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اللہ کے کاموں میں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ یہ تو شرک کر رہے ہو، تو آپ جو کرتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے کہا یہودی صحیح کہہ رہے ہیں، یہودی صحیح کہہ رہے ہیں، آج کے بعد تم کہا کرو ہوتا وہی ہے انشاءاللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ کہا یہاں یہ کہا کرو انشاءاللہ ثم شاء فلان، وہی ہوگا جو اللہ چاہے پھر بندہ چاہے، جو اللہ چاہے پھر، یعنی اللہ کی چاہت پہلے ہے، جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی چاہت کا اختیار دے دیا۔ اللہ نے بندے پر مسلط نہیں کیا کوئی کام، یہ نہیں کہا کہ بھئی تو نے اتنے بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ دیکھیں نا فرشتے جو ہیں نا وہ خود کار مشینیں ہیں، کیا ہیں؟ خود کار ایٹومیٹک مشینیں کہہ لیں آپ، یعنی ان کے اندر برائی کا یا انکار کا سافٹ ویئر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہونا وہی کرنا ہے۔ ان میں سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے کہ تم نے عصر کے وقت آنا ہے، بیٹھ جانا ہے رجسٹر لے کر، دوسروں میں ڈالا گیا تم نے چلے جانا ہے جا کے تسبیحات بیان کرنی ہے، وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دی، اور ہمیں خیر و شر پہ چلنے کے لیے دعائیں بھی سکھا دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا۔ راستے دو ہیں، ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور ایک جن پر غضب ہوا اور گمراہ ہوئے ان کا راستہ۔ یا اللہ میں تجھ سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم کا سوال کرتا ہوں۔ سورہ الدہر ہے، انسان کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، بندہ چاہے شکر کرنے والا بن جائے، چاہ سے چاہے ارادہ کرے۔ اللہ نے بندے کو چانس دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اگر چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے، اور اگر چاہے تو نہ شکرہ بن جائے۔ اللہ نے دنیا میں بندے کو آزاد کر دیا ہے، اور بندہ آزاد ہو کر بھی اللہ پر الزام لگائے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک فرقہ تھا جبریہ، وہ یہ کہتے تھے جبریہ قدریہ، یہ دو فرقے تھے۔ کہتے تھے ایک تقدیر کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا جو ہونے والا ہے نا معاذ اللہ یہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کے علم میں نہیں ہے، یہ جب ہوتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہونا تھا، جبکہ ہم نے کیا پڑھا کہ ہر چیز اللہ کے، اور کائنات پیدا ہونے سے 50,000 پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا سب کچھ۔ اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے لیے ہوئے ہے، ماضی کو بھی، حال کو بھی، استقبال کو بھی۔ تو ایک ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو بندہ جو بھی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بندے پر مسلط کر دی ہے اپنا فیصلہ، یہ جو بھی ہو رہا ہے نا اللہ نے ایسے چاہا تھا، جبکہ اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، ہم نے دو راستے دکھا دیے، بندے نے جو راستہ چاہا، جو سلیکٹ کیا، جس پر محنت کی، پھر ہم نے اس کو اسی پہ لگا دیا۔ بندے کو ہم نے اختیار دیا ہے، وہ نیکی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کا یہ جز ہے کہ بندہ کہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے،
ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے، فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اچھا، یہ جو تقدیر پر ایمان ہے، جب ہی ہمیں باتیں سمجھ آ جائیں، کتنی باتیں ہم نے پڑھ لی۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے بڑا ہی وسیع ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، اور یہ 50,000 سال پہلے کائنات کو بنانے سے، جب اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اللہ نے اپنے علم کے مطابق کیا ہونے والا ہے ہر بندے کا سب کچھ لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 120 دن کا بھی شکم مادر میں ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، جو فیصلے اللہ کے ہو چکے ہیں وہ سارے فیصلے، یہ بندہ نیک ہے یا بدبخت، رزق کیا ہے، عمر کیا ہے، کہاں جیے گا، کہاں مرے گا، ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، نیک ہے یا بد ہے، یہ اس نے کیا کرنا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ اللہ کا پابند نہیں ہے۔ اللہ کا پابند، اللہ نے اس کو آزاد کیا ہوا ہے، چاہے تو نیکی پہ آ جائے، چاہے تو برائی پہ آ جائے، چاہے تو نیکی پہ آ جائے، چاہے تو برائی پہ آ جائے۔ ہاں، سب سے اوپر چاہت اللہ کی ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، لیکن اس نے بندے کو کہا کہ تو مجھ سے دعا کر۔ یہ بھی ایک جملہ چلتا ہے کہ تقدیر جو ہے نا وہ دعا کو بدل دیتی ہے، تقدیر دعا کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو لکھا گیا ہے۔ اب ایک بندہ بالفرض، بندہ مشکل میں آیا، بندے نے دعا کی، بندے کی مشکل حل ہو گئی، تقدیر نہیں بدلی، تقدیر میں اللہ کے علم میں تھا کہ بندے پہ مشکل آئے گی، بندہ دعا کرے گا، اس کے حالات یہاں سے یہاں ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کے علم میں تھا، تقدیر نہیں بدلتی، چونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہی تو تقدیر ہے، وہ علم ہی اللہ کا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جب یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے، اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا، ہر کام اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ ہی خالق ہے، پھر بندے کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ یہ ان سب پر ایک ایک آیت ہے، لیکن ہمارے صفحات میں اتنی دامت، اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، تو میں نے ویسے ہی یہ باتیں لکھ دی۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین ایک طاقت عطا کر دیتا ہے۔ وہ طاقت کس بات کی؟ گناہوں سے بچنے کی، نیکیاں کرنے کی، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے علم میں ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس نے بندے کو کہا کہ تو کچھ کرنا چاہتا ہے، نیکی پہ آنا چاہتا ہے، ہم تیرے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندے میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، ایمان کی حرارت آتی ہے، بندہ مایوس نہیں ہوتا، بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین میرے لیے آسانیاں کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت کا تعلق بھی بندے کی تقدیر کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر تقدیر پہ ایمان کمزور ہو یا خراب ہونا، مطلب یہ ایمان ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایسے کرنا۔ مثلاً ایک بندے نے مجھے بات بتائی، کہنے لگا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا 8ویں یا 9ویں کلاس میں، تو نا میں نے شرارتیں بڑی کرنی، تو میرے ایک دن نانا جی نے بڑے غصے میں آئے، اور مجھے غصے میں آ کے یہ نہیں کہا کہ تو دکان کرے گا، تو کام نہیں کرے گا، تو پڑھے گا نہیں، کہنے لگے کہ تو نا غبارے بیچے گا سڑک پر۔ اچھا، کہنے لگا کہ میں نے نا وہ بات دل پہ لگا لی، اور 3 مہینے گزرے تو میرا مائنڈ واقعی یہ بن گیا کہ میرے چونکہ نانے نے کہہ دی ہے اس لیے میں نے تو نہیں پڑھنا۔ اس نے کہا تو پڑھ نہیں سکتا تو غبارے بیچے گا۔ اچھا، کہنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد نا میں نے سوچا یار نانا میرا خدا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے غصے میں بات کر دی، میں نے شرارت کی، وہ بڑا تھا، وہ بیچارہ یہ بات کر گیا، میں نے دوبارہ سے محنت شروع کی، اور آج وہ PhD میں پہنچا ہوا ہے۔ تو جب بندے کا تقدیر پہ صحیح ایمان ہوتا ہے، جب بندہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا، مثلاً جبریہ نے کہا ہونا وہی ہے جو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے موج کرو، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبادات میں، تو بندہ عبادت ہی نہیں کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، بھائی وہی ہونا ہے جو مسلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور جب بندہ تقدیر کا انکار ہی کر دے گا، بھئی جو ہونا ہے نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ جب غلط عقیدے ہوں گے تو بندے کو عزت نہیں مل سکتی،
اور جب عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہے تو بندہ عزت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کرتا ہے۔ پھر توکل پیدا ہوتا ہے، توکل اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر رضا اور ایمان، یعنی بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس پر ایمان بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا انجام یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس پر بھی اگر تقدیر پر بندے کا ایمان ہے تو اس بات پر بھی یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور بندہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی کمی کوتاہیوں پر غور کر کے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے اور محنت اور جد و جہد بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک گزشتہ دنوں ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ انڈیا کا بڑا گردش کر رہا ہے۔ وہ ایک عورت تھی تو اس کو گھر میں کوئی سسرال والوں نے کوئی جہیز کا مسئلہ بنایا۔ اس نے پہلے سوشل میڈیا پہ اپنا ویڈیو بیان دیا، اس کے بعد اس نے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی۔ تو نہر کے باہر ہی پہلے اس نے یہ بیان دیا۔ اب یہ جو خودکشی کی طرف رجحان بڑھتے ہیں، یہ تقدیر کا انکار ہے۔ اگر بندے کا تقدیر پر ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو کہا ہے کہ تو محنت کر، تو اطاعت کر، تو ایمان پیدا کر، میں راستے کھولوں گا، اگر تقدیر پر صحیح ایمان ہو، توکل ہو، بندہ پھر مایوسیوں کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ ایمان بڑھتا ہے، امید، نئی سی نئی امید کے پیچھے چلتا ہے، صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جتنی باتیں ایمان بالقدر، تقدیر کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری تھی، میں نے موٹی موٹی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، وہ اس کے علم میں ہے، اور اس نے وہ 50,000 سال پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ اب اللہ کے علم میں ہونا یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، قصور بندے کا ہے۔ مثال میں نے آپ کو شروع میں دی کہ جیسے ایک استاد بچے سے گئے، بیٹا تو پڑھتا نہیں ہے، تو نے فیل ہونا ہے، اور وہ واقعی فیل ہو جاتا ہے، تو وہ کہے جی استاد نے کہا تھا فیل ہونا تو میں فیل ہو گیا۔ بھئی استاد نے کہا تھا، اس نے کہا ہی تھا، جب اس نے کہا تھا فیل ہونا تو میں نے ہونا ہی فیل تھا۔ تو ماں باپ جوتا اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں استاد کا قصور نہیں ہے، چونکہ اس کے علم میں تھا کہ جو ایسے کرتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے انجام، قصور تو تیرا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ کام کریں گے، یہ انجام ہوگا، اس میں قصور اللہ کا نہیں، قصور بندے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بندے کو دو راستے دکھا دیے، خیر و شر کا راستہ دکھا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور اس ایمان کے چیپٹر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔